میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد تایا اور تائی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تایا اور تائی نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو وہ میری شادی اپنے بیٹے حمید سے کر دیں گے۔ یوں میری جائیداد سب کچھ ان کے پاس رہ جائے گا۔ میرے جوان ہوتے ہی تایا اور تائی نے میری شادی حمید سے کر دی تھی۔ میں چھوٹی تھی تب سے ہی تائی اور باقی گھر والوں کی خدمتیں کر رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہی حمید مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی محبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، میری دل جوئی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ میں بھی اسے بہت محبت کرتی تھی، اور جب وہ میرا شوہر بنا تھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ میری تائی بھی اچھے مزاج کی مالک تھی، لیکن میری کزن فریدہ ذرا اور مزاج کی تھی۔ وہ حمید سے 15 سال بڑی تھی۔ وہ بڑی سخت مزاج کی تھی۔ اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمر بڑھنے اور شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ جس سے بھی بات کرتی کرخت لہجے میں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی اور کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حمید چھوٹا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی بہن سے ڈرتا تھا۔ ایک دن حمید میرے لیے آرٹیفیشل کنگن لایا۔ میں کنگن پہن کر بہت خوش ہوئی۔ جب کام کے دوران کنگن آپس میں ٹکراتے تو مدھر سی آواز پیدا ہوتی۔ ایک دن میں کام کر رہی تھی اور کنگن کے آپس میں ٹکرانے کے باعث مدھر آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اتنے میں فریدہ تیوری چڑھائے اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، نسرین، تم کیا سمجھتی ہو؟ اگر تمہاری شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی ہے اور میں 40 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن میری شادی نہیں ہو رہی، اس لیے کنگن پہن کر تم مجھے جلانے کی کوشش کرو گی اور میں جل جاؤں گی، ایسی ہی بات ہے نا؟ فریدہ کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ کنگن تو حمید لائے تھے، ان کی خوشی کے لیے میں نے یہ کنگن پہنے ہیں۔ میری بات سن کر نہ جانے فریدہ کو کیا ہوا کہ اس نے چھوٹی بچی کی طرح ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تائی اور حمید کمرے سے باہر نکل آئے۔ تائی نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا تو میں سہم گئی۔ پھر تائی نے آگے بڑھ کر فریدہ کو گلے سے لگایا اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے میری بچی، تم رو کیوں رہی ہو؟ فریدہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، امی جان، آپ کی بہو نے مجھے تانے مارے ہیں، کہتی ہے کہ تم میرے شوہر پر بوجھ ہو، شادی کر کے اپنا گھر کیوں نہیں جاتی، تم گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہو۔ فریدہ کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تائی نے مجھے گھور کر دیکھا تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھا تو وہ ہونٹ بیچے خاموش کھڑے تھے۔ میں اپنی صفائی میں کیا کہتی؟ فریدہ باجی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تائی نے تو مجھے کچھ نہ کہا، لیکن فریدہ نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ ساتھ ہی وہ چلائی، خبردار اگر تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے دنگ نظروں سے فریدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کتنی صفائی سے جھوٹ بول کر مجھے بے عزت کر دیا تھا۔ میں نے حمید کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میری صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا، اور میں نم اور شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر ناز تھا۔ میری شادی کو صرف چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس دن اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ میری ڈھارس بندھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ فریدہ باجی نے جھوٹ کیوں بول کر مجھے سب کی نظروں میں بے عزت کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی میرا شوہر آئے گا اور میری ڈھارس بندھائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ شوہر نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ تب میرا دل چاہا کہ میں سب کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور پھر کبھی انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرے دل نے مجھے اکسایا کہ تم ایسا ہی کرو تاکہ تمہارے سسرال والوں کی نظر میں تمہاری قدر و قیمت بڑھے۔ چنانچہ میں نے ایک بیگ میں سامان پیک کیا اور کمرے سے نکل آئی۔ تائی اور حمید صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو حمید بے قرار ہو کر بولا، نسرین، تم بیگ اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جہاں میری عزت ہی نہیں ہے، میں وہاں کیسے رہوں؟ حمید بولا، بے وقوف لڑکی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ۔ میں کسی طرح تیار نہ ہوئی اور بولی، میری ایک شرط ہے،
बाजी फरीदा को मुझसे अपने झूठ बोलने की माफ़ी मांगना होगी, तब मैं रुकूंगी, वरना मेरा इरादा अटल है। ताई तो ये सुनकर ही तब गई, गुस्से से बोली, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से चली जाओ। फरीदा तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी, और वैसे भी वो तुमसे बड़ी है। माफ़ी तो तुम्हें इससे मांगनी चाहिए जो तुम इसके सामने कंगन खनखनाती रहती हो। ताई की बातें मुझे अपनी रूह चीरती हुई महसूस हुई। इस दफ़ा भी हमीद खामोश रहा था। इसने मेरी साइड लेने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। हर औरत को सबसे ज़्यादा अपने शौहर पर भरोसा और एतमाद होता है कि जब कोई इस पर बातें बनाएगा तो वो इसके दफ़ा में चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। कोई बीवी के खिलाफ बात करेगा तो वो इसका मुंह तोड़ देगा। मगर हमीद ने मुझे मायूस कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैं रोती धोती घर से निकल गई थी। हमीद ने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैं एक रिक्शे में बैठकर अपनी नानी के घर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे मामू ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर वो हैरान परेशान हो गए। मैं मामू के गले लग गई और बहुत रोई। मुझे रोता देखकर मामू परेशान हो गए। पूछने लगे कि क्या बात है, तुम अकेली क्यों आई हो, हमीद कहाँ है, और तुम रो क्यों रही हो। मैंने सारी बात बता दी तो मामू को गुस्सा आ गया। इसी दौरान नानी और छोटे मामू भी आ गए। मामू ने इन्हें मेरे आने की वजह बता दी थी। मेरे छोटे मामू को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम परेशान मत हो, भाईजान आ जाएं, हम इनसे बात करते हैं। नानी ने मुझे गले से लगाया और ड्राइंग रूम में ले गईं। छोटे मामू ने मुझे पानी पिलाया और नानी से कहा कि मैं आपसे पहले ही कहता था कि आप नसरीन को अपनी कस्टडी में ले लें। इसकी ताई और कज़न फरीदा अच्छी नहीं हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। अब जब तक फरीदा घर में है वो इसका जीना हराम कर देगी। नानी ने कहा कि बेटा, मुझे क्या पता था कि इसकी ताई हमारे साथ धोखा करेगी। बहरहाल नसरीन बेटी, तुम सब्र करो और तहम्मुल से काम लो। मैं हमीद से बात करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नानी की बातों से मेरी ढारस बंधी थी। फिर मैं एक कमरे में चली गई। हमीद और मेरी पसंद की शादी थी। ताई और हमीद तो यही चाहते थे कि पहले फरीदा बाजी की शादी हो, फिर हमारी हो। 3 साल गुजर गए, बाजी का रिश्ता नहीं आया। मैंने फरीदा बाजी की शादी के लिए बहुत दुआएं की थीं। 3 साल गुजरने के बावजूद फरीदा का रिश्ता ना आया। हमीद और मैं परेशान हो गए थे। ताई फरीदा बाजी के लिए अलग परेशान थीं। जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए थे तो नानी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन ताया और ताई ने ऐसा नहीं होने दिया था। दरअसल इन्हें घर के लिए नौकरानी की ज़रूरत थी, जो मेरी सूरत में इन्हें मिल गई थी। इन्होंने फरीदा बाजी को तो पढ़ाया था, लेकिन मुझे वाजिबी सी तालीम दिलवाई थी और घर मेरे हवाले कर दिया था। शादी के बाद भी सारा घर मैं ही संभालती थी, जबकि फरीदा बाजी अपने कमरे में आराम करती रहती। मैं सोचती थी कि अगर शादी के बाद भी फरीदा बाजी मेरे साथ बुरा रवैया रखेगी तो हमीद मेरा साथ देंगे, वो मेरी ढाल बनेगा, लेकिन इसने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। ये सब सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं बेआवाज़ रोने लगी। अगर हमीद मेरे हक में बोलता तो मुझे यूं नाराज़ होकर नानी के घर ना आना पड़ता। खैर, शाम को बड़े मामू घर आए तो छोटे मामू ने सारी बात इन्हें बता दी। बड़े मामू बहुत गुस्से हुए। कहने लगे कि अब नसरीन को इसकी ताई के घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। शादी का मतलब होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अगर एक को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरा मरहम रखता है। अगर इसकी ताई इसे थप्पड़ मारती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन इसकी नंद जो इसकी कज़न भी है, इसे कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इसे मारे, बहतान लगाए और सबके सामने बेइज्जत करे। जब तक हमीद यहाँ नहीं आता ये यहीं रहेगी। नानी को उम्मीद थी कि हमीद मुझे लेने ज़रूर आएगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दावे करता था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई थी, क्योंकि मुझे नानी अम्मा के घर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। ना हमीद खुद आया और ना ही ताई अम्मा। यहाँ तक कि हमीद ने तो कॉल करना भी मुनासिब ना समझा था। मुझे हमीद बहुत याद आता था। मैं इसकी याद में अधमोई हुई जा रही थी। मुझे पछतावा भी हुआ कि मुझे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़कर अपने शौहर के पास चली जाऊं और फिर कभी इससे दूर ना जाऊं, लेकिन जो कदम मुझे नहीं उठाना चाहिए था वो मैं उठा चुकी थी। मैं हमीद की याद में घुलती जा रही थी।
میں سارا دن اداس رہتی، آنسو بہاتی رہتی۔ نانی اماں نے میری کیفیت نوٹ کر لی تھی۔ انہوں نے کہا، نسرین بیٹی، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے شوہر کی محبت میں باولی ہو رہی ہو، اسے یاد کر کے اداس ہوتی ہو، لیکن یاد رکھو جب تک حمید یہاں آ کر تم سے معافی نہیں مانگے گا میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، اور خبردار اگر تم نے اسے کوئی میسج یا کال کرنے کی کوشش کی، جس طرح تم اس کی یاد میں تڑپ رہی ہو اسے بھی تڑپنے دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ بیوی کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں نے نانی کی بات ماننے میں ہی بہتری سمجھی۔ دن گزرتے رہے اور میرا انتظار بڑھتا گیا۔ میری نگاہیں دروازے پر جمی رہتیں کہ شاید حمید ابھی آ جائے، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں حمید غصے میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دے۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا تھا۔ یہ 5ویں دن کی بات تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی حمید کی یاد میں رو رہی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نانی اماں کی بات یاد تھی۔ انہوں نے مجھے حمید کو کال یا میسج کرنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ آخر کار میرا صبر جواب دے گیا اور میں نے حمید کو فون کر دیا۔ مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب حمید نے دوسری ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے پوچھا، حمید آپ سوئے نہیں؟ آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ حمید اداسی سے کہنے لگا، کیونکہ تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو۔ میں ہم دونوں کی شادی کی تصویریں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بےتابی سے کہا کہ اگر میں آپ کو یاد آ رہی ہوں تو آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ حمید نے جواباً کہا کہ میں تمہیں لینے آنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ تم آنے سے انکار نہ کر دو، اس لیے میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے پاس آنے کو بےتاب ہوں، آپ مجھے لینے آئیں، میں اب ناراض نہیں ہوں۔ حمید میری بات مان گیا اور کہا کہ تم کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی اور باقی کی ساری رات اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن میں نہا دھو کر تیار ہوئی اور حمید کا انتظار کرنے لگی۔ میری خالہ نے مجھے تیار اور خوش دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی خوش ہو گئیں اور نانی بھی۔ شام کو حمید، تائی اور فریدہ باجی مجھے لینے آ گئے۔ فریدہ باجی نے سب کی موجودگی میں اپنے رویے کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گی۔ میں خوش ہو گئی اور نانی اماں کی اجازت سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ حمید اور میں بہت خوش تھے۔ ہم گھر پہنچے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ تائی مجھ پر بچ جاتی تھیں، وہ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے رہی تھیں۔ باجی فریدہ کا رویہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کرختگی اور سختی نہیں تھی، بلکہ نرمی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں تائی کے گھر نہیں کسی اور جگہ پہنچ گئی ہوں۔ خیر جو بھی تھا وہ میرے لیے خوشگوار ماحول تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی سیب کھا رہی تھی کہ تائی میرے پاس آ گئیں۔ میٹھے لہجے میں بولی، نسرین بیٹی یہ بتاؤ تمہارے چھوٹے ماموں حسیب کی عمر کتنی ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ 25ویں سال میں داخل ہوئے ہیں۔ تائی نے پوچھا کہ کیا اس کا کہیں رشتہ ہو گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، نانی اماں تو چاہتی ہیں کہ وہ جلد از جلد شادی کر لیں، کیونکہ نانی کہتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اپنی زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن ماموں مان ہی نہیں رہے۔ یہ سن کر تائی کے چہرے پر زردی پھیل گئی، جیسے میں نے یہ بات کر کے انہیں مایوس کر دیا ہو۔ میں نے تائی سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، نسرین بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ اگر تمہارے ماموں حسیب اور فریدہ کی شادی ہو جائے تو یہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا۔ یہ بات سن کر تو میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے اچھلی پڑی۔ میں نے کہا کہ تائی یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماموں تو ابھی 25ویں سال میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ فریدہ باجی تو 40 سال کی ہیں۔ تائی کو یہ بات ناگوار گزری، کہنے لگیں تو پھر کیا ہوا، شادی میں عمر تھوڑی دیکھی جاتی ہے۔ میں نے تو ایسے کئی جوڑے دیکھے ہیں جن میں دولہا چھوٹا اور دلہن بڑی ہے۔ ویسے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، جن کی عمر 40 سال تھی۔ پھر اگر حسیب اور فریدہ کی شادی ہو جائے تو کیا قباحت ہے؟ تائی نے یہ بات مثال دے کر کہی تھی اور میں منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ فریدہ باجی تو حسیب ماموں کی بڑی بہن لگیں گی، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں تائی، میرے ماموں کبھی اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے۔ آپ فریدہ باجی کے لیے ان کا ہم عمر مرد ہی ڈھونڈیں۔ تائی مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں اور میں سوچتی رہ گئی۔ پھر مجھے کوئی خیال آیا تو میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور نانی اماں کو فون کر دیا اور ساری بات بتا دی۔
نانی اماں کو بھی غصہ آیا تھا، کہنے لگیں اگر تمہاری تائی یہ بات مجھ سے کہتی تو میں اسے خوب سناتی۔ خیر تم نے اچھا کیا کہ اسے بتا دیا کہ تمہارا ماموں بڑی عمر کی عورت سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ فریدہ نے آخر تم سے کیوں معافی مانگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ نانی نے آخر میں کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا شوہر تمہیں مجبور کرے کہ تم فریدہ کی شادی اپنے ماموں سے کرا دو۔ ہرگز ہرگز نہ ماننا، اور میرے جیتے جی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے اپنے شوہر کو منع کر دینا۔ میں نے نانی اماں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے نانی کو تو تسلی کرا دی تھی، لیکن میں ان کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ حمید مجھے مجبور کر سکتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ مردوں کے پاس اپنی بات منوانے کا ایک گڑ ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی بات نہ مانی جائے تو وہ طلاق کی دھمکی دے دیتا ہے، اور عورت بیچاری کو طلاق کا دھبا لگوانے کے ڈر سے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر حمید نے مجھے دھمکی دی تو میں کیا کروں گی؟ میں یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ تائی آ گئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی نسرین بیٹی تم فریدہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ اور کچھ چیزیں خرید کر لے آؤ، آج فریدہ کا نکاح ہے۔ تائی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے پوچھا فریدہ باجی کا تو رشتہ ہی نہیں آیا، پھر اس کا کس کے ساتھ نکاح ہے؟ تائی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں تم اس بات کو چھوڑ دو، رشتے آسمان پر بنتے ہیں، اللہ نے بھی فریدہ کا جوڑ لکھا ہوا تھا سو اسے بھیج دیا۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ جب فریدہ باجی کا نکاح ہوگا تو دولہے کو بھی دیکھ لوں گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ میں فریدہ باجی کے ساتھ بازار گئی۔ اس نے اپنے لیے سرخ رنگ کا شادی والا جوڑا خریدا۔ میں نے فریدہ باجی سے بھی اگلوانے کی کوشش کی کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بولی کہ نسرین تمہاری طرح مجھے بھی علم نہیں ہے، امی نے بتایا کہ آج تمہارا نکاح ہے تو میں خوش ہو گئی۔ خوش تو میں بھی تھی کہ چلو اس بہانے یہ بلا ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا، لیکن تجسس تھا کہ آخر وہ کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو تائی ہمارے انتظار میں تھیں۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئیں اور بولی نسرین میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، تم اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاؤ کہ تم اس شادی کے بارے میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تائی کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا تائی امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا حمید کو اس شادی کا علم نہیں ہے؟ اس کے بھائی کو بتائے بغیر آپ کیسے فریدہ باجی کا نکاح کر سکتی ہیں؟ تائی کہنے لگی تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، بس میں نہیں چاہتی کہ حمید کو پتہ چلے، ورنہ وہ ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہے۔ بس یہ شادی ہو جائے تو شام کو میں خود ہی حمید کو بتا دوں گی۔ بس تم نہیں بتانا۔ میں چپ کر گئی تو تائی سمجھ گئیں کہ میں حمید کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے تائی کے کہنے پر فریدہ باجی کو تیار کیا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد فریدہ باجی 40 کی بجائے 25 سال کی لگ رہی تھیں، کیونکہ میں نے میک اپ ہی ایسا کیا تھا تاکہ ان کا دولہا جب انہیں دیکھے تو وہ انہیں 25 سال کا ہی سمجھے۔ پھر میں بھی تیار ہو گئی تو تائی میرے لیے شربت لے آئیں، جسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 1 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں بستر پر لیٹی تھی اور حمید کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تائی بھی وہیں موجود تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر حمید بولا خیر تو ہے نسرین، تم تیار ہو کر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تم نے کیا کھا لیا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی؟ میں نے تائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تائی نے مجھے شربت پلایا تھا جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ تائی کا چہرہ یہ سن کر سفید پڑ گیا۔ شاید انہیں ڈر لگا کہ میں حمید کو سب کچھ بتا دوں گی، اس لیے وہ حمید کو اپنے ساتھ کمرے سے لے گئیں کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی۔ تائی کہہ رہی تھی کہ دراصل آج فریدہ کے لیے رشتہ آیا تھا تو میں نے نکاح پڑھوا کر اسے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا حمید کھلے منہ کے ساتھ تائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تائی پر خوب غصہ کیا کہ امی جان کم از کم میرا انتظار تو کر لیتی، اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ میرے بغیر ہی فریدہ باجی کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ حمید تائی سے ناراض ہوا تھا اور اسی ناراضگی کے سبب وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ آدھی رات کو گھر آیا تھا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمید میری بات سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن وہ کام پر چلا گیا تو میں نے تائی سے کہا کہ تائی امی آپ نے فریدہ باجی کی اچانک شادی کر دی، چلیں آپ مجھے ان کے سسرال تو لے چلیں، میں دولہے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔
میری بات سن کر تائی سیخ پا ہو گئی، کہنے لگیں خبردار نسرین، اگر تم نے میری بیٹی کے سسرال جانے کا نام لیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ تائی کی بات سن کر میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں تائی نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ خیر میں متجسس تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر فریدہ باجی کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ میں دھولے میاں کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن تائی کی دھمکی کی وجہ سے مجبور تھی۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن میں صبح سو کر کمرے سے باہر آئی تو میں نے تائی کو دیکھا، وہ واٹس ایپ پر فریدہ باجی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں چپکے سے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچانک میری نظر فریدہ باجی کے ساتھ کھڑے مرد پر پڑی تو میں دنگ ہی رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا لیکن وہ حقیقت تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے چھوٹے ماموں حسیب تھے۔ میں حیران اور جامد ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کر نانی کے گھر پہنچ گئی۔ بڑے ماموں بھی وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب چونک پڑے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی ماموں حسیب نے کہا کہ نسرین، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو، لیکن یہ سچ ہے، میں نے تمہاری کزن فریدہ سے شادی کی ہے۔ سب نے اس شادی پر اعتراض کیا تھا لیکن میں نے انہیں قائل کر لیا۔ اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے فریدہ سے اس لیے شادی کی ہے کیونکہ اس کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھیں۔ سو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرتے ہوئے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فریدہ کی شادی ہونے کے بعد تم بھی اپنے گھر میں خوش رہو گی، اسی لیے میرے کہنے پر اماں نے تمہاری تائی سے رشتہ مانگ لیا تھا اور تمہیں بغیر بتائے ہی شادی کر لی۔ ماموں کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے سر جھکا لیا۔ واقعی آج کے دور میں ایسے مرد بہت کم ہیں جو اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔